10 منٹ یا 2 رکعت صرف نماز ہے اور 2 قرآن کے سورے. آپ پڑھ کے دیکھو, آپ یقین کرو کہ یہ وہ عمل ہے بیوی کا, وہ بیوی کا عمل ہے کہ دنیا میں جہاں بتایا قرآن کا سورہ ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, لیکن واسطہ بیوی کا ہے. بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. کیا کرو, نیت کرو 2 رکعت نماز کی. میں نے برمنگم میں بتایا یہ بات, 2 رکعت برمنگم میں, لیکن آپ کی جماعت میں نہیں پڑھا, پنجابی بھائیوں کے پاس, تو اربعین میں آ رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھو, نیت کرو کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. یہ کس کس کے کام کے لیے فائدہ ہے؟ امیگریشن کا اگر کسی کو ایشو ہے, ڈے ٹو ڈے لائف میں سٹریس ہے, سٹریس, بزنس تمہارا کا گراف نیچے آ رہا, 3 چیز ہو گئی. اولاد کسی کی نہیں ہے, صراط مستقیم, اگر اولاد نہیں ہے تو پڑھے, اگر اولاد ہے اور صراط مستقیم پہ نہیں ہے تو پڑھے. رزق کے لیے بہت اچھا ہے. ایون یہ پڑھ کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم سالو ہوتے, محبت پیدا ہوتی, اس لیے کہ تم کو بولنا ہے کہ پروردگار جیسے امام علی اور مظلوم بی بی زہرا میں محبت تھی, پیار تھا, ویسا پیار ہماری ہیپی میرڈ لائف ہو جائے. آپ یقین کرو ڈیورس تک بات آ گئی تھی, لیکن جب سے انہوں نے یہ عمل شروع کیا ان کے گھر میں اب بچے بھی ہو گئے, ہیپی میرڈ لائف بھی جاری. تو یہ عجیب عمل ہے بی بی زہرا کا, جو بیوی کی ولادت تک پڑھو. تم پڑھ کے دیکھ لو, میں کچھ نہیں, آپ کو آدھا گھنٹہ نکالنا ہے, 2 سورہ قرآن کے پڑھنا ہے, اور وہ بڑے مشہور سورہ جو پڑھنا ہے, آپ پڑھ کے دیکھو, ثواب کا ثواب ملے گا, تمہاری زندگی بدلے گی. رزق کے لیے بہت اچھا ہے, رزق کے لیے, بزنس کے لیے بہت اچھا ہے. اگر کسی کا گراف لاسٹ ایئر, جب میں 2 سال پہلے جب بستان زہرا میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیا تھا, تو بہرحال میں آپ کو دے دے رہا کہ کرنا کیا ہے, 2 رکعت نماز پڑھو, نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, جسٹ 2 رکعت. مظلوم بی بی زہرا سے حاجت کی. یو کین امیجن, اگر آپ بی بی زہرا سے مانگ رہے تو کیا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ کے پاس اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. آپ ہمیشہ بولنا اپنی نماز میں بے حق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. اس میں بی بی زہرا کا واسطہ ہے, ان کے بابا, ان کے فادر اللہ کے رسول کا, ان کے ہسبینڈ امام علی کا, اور مولا حسن سے لے کر زمانے کے امام تک سارے اماموں کا واسطہ ہے. 2 رکعت نماز نیت کرو کہ میں مظلوم بی بی زہرا سے پڑھوں, حاجت کی بیوی سے حاجت قربتیں لے لینا. پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ کوثر, جسٹ 1 ٹائم سورہ کوثر. یہ سورہ بھی اولاد کے لیے بہت اچھا ہے, یہ مکی سورہ ہے, اور یہ سورہ بی بی زہرا کی ولادت کے وقت آیا تھا, اور یہ سورہ سے اولاد ہوتی, یہ سورے سے رزق کھلتا, یہ سورے سے, پلیز غور سے سنو, جو ہم جا کے ڈاکٹرز کے پاس سے پلز کھاتے نا سٹریس کی, سٹریس دور ہوتا, سکون ملتا, پیس چاہتے, پیس. یو نو وائی پیس کیوں بول رہا؟ یہ سورہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول کو بڑا سٹریس ہو گیا تھا. مکے کے کافر اور مشرکین نے کہا کہ رسول کی نسل جنریشن ابتر ہو گیا, اب ان کو اولاد نہیں, ان کو بیٹا نہیں, ان کو بیٹی ہوئی. تو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی, ہرٹ ہوا, سٹریس ہوا, پیس نہیں تھا, تو اللہ نے یہ سورہ بھیجا تھا. اب بولا تھا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, پیس چاہتے. آج پیس کس کو نہیں چاہیے؟ ہر آدمی کو پیس چاہیے, اور پیس ہے ہی نہیں. یہ سورہ دوں گا ڈیلی 18 ٹائمز, یہ سورہ پڑھو, پڑھ کے بیوی کو بولو, بیوی آپ کے نام کا سورہ ہے, مجھے پیس چاہیے, میں سٹریس میں, ہارٹ کے پرابلم سے سٹریس میں ہوں, مدر آف آل ڈیزیز, مجھے بچا لو. یہ سورہ تم کو بچا, اتنا پیارا سورہ ہے. تو پہلی رکعت میں 1 علم, 1 مرتبہ سورہ کوثر, دوسری رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ جس سورہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ, دیٹس آل, لائک فجر پریئر. پہلی رکعت میں سورہ کوثر ہے, سیکنڈ رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد. سورہ قل کے بارے میں 2 منٹ بول دو کہ سورہ قل مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے. کیوں؟ سورہ قل میں ٹوٹل وحدانیت کا اعلان ہے, اللہ کی کمپلیٹ وحدانیت کا اعلان. قرآن کے ہر سورہ مولا حسین, لیکن کثرت سے امام حسین سورہ کی تلاوت کرتے تھے. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ آپ یہ سورہ کی تلاوت میں کیا کرو, میرے پاس 3 دن یہ 3 گھنٹے. تو سورہ قل سے اتنے حالات صحیح ہوتے. احد کا ایک عمل ہے, صمد کا ایک عمل ہے, کیا اس کی برکتیں سورہ قل کی. تو سیکنڈ رکعت میں سورہ قل پڑھو, قنوت پڑھو, نماز ختم کرو, فجر کی نماز ہے. بیوی کی تسبیح پڑھو, تسبیح پڑھنے کے بعد تسبیح ضرور پڑھو, لیکن تسبیح بھی تیز نہیں پڑھنا, اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ, تھوڑا سلو پڑھنا. اس لیے کہ کل بولوں گا تسبیح کے بارے میں, تسبیح خود زندگی بدل دیتی. تسبیح میں بھی زیادہ یہ پڑھنے کے بعد ہاتھ کو اٹھاؤ, اس کے بعد 2 قرآن کے سورے پڑھو. فیمس سورہ, ابھی آپ نے سنا سورہ یاسین. قرآن میں سورہ یاسین کے فوراً بعد والا جو سورہ ہے سورہ صفات, سورہ صفات. پہلے یاسین پڑھو اور سورہ صفات. یاسین ایک ایسا سورہ ہے کہ اگر ڈیلی کوئی یاسین پڑھے تو اس کا ہارٹ بڑا مضبوط رہتا, اس لیے کہ یہ قرآن کا دل ہے. سورہ یاسین ہارٹ کو مضبوط کرے گا, یہ اللہ کے رسول کا سورہ ہے. لیکن یہ سورہ جبھی بھی پڑھ, whenever you recite this surah, کیا بولنا, when you start بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین, 1 سیکنڈ رک کے صلوات پڑھو, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل, then you say والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کیوں؟ یاسین اللہ کے رسول کا نام ہے.
اللہ نے سرکار کو یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، یہ سارے اللہ کے رسول کے نام ہیں. اور یاسین سن لو پلیز، غور سے سن لے، میرا اسکیڈول میں نہیں تھا یہ، آ گیا بیچ میں. یاسین پڑھنے کے بعد when you recite at home یہ عمل میں سورہ یاسین اور سورہ صفات پڑھ کے بی بی زہرا کو گفٹ کرنا. یہ جو میں نے آپ کو ابھی عمل بتایا ولادت تک پڑھنے کا، تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرو. If you want you can start from tonight. ہو سکتا ہے آج کی رات ہی تمہارے حاجات پورے ہو جائے. بیوی کے پاس ابھی سورہ یاسین میں سنا نا، اللہ کن فیکن کا مالک ہے، رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب نازل کرتے ہوئے دیری کرتا. تو یہ دونوں سورے ہو سکتا تم، میں سنڈے تک یہاں ہوں، منڈے تک یو کے میں ہوں، ہو سکتا اس سے پہلے تمہارے سارے کام ہو جائے. شک مت کرو، یقین رکھو، فیتھ کو اپنے اسٹرانگ کرو، بلیف کو اسٹرانگ کرو. شک مت کرو کہ ارے کیسا ہوگا، وہ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا، بیوی نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا. یہ دونوں سورے پڑھ کے بیوی کو گفٹ کرو اور اس کے بعد بولو بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، پروردگار یہ سوروں کو قبول کر لے، میرا یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم سالو کر دے. آپ پوری لسٹ لے کے بات کر سکتے لیکن بیوی کا واسطہ دے کے بات کرتے. تیس چوتھی چیز یہ بتاتا کہ جب بھی سورہ یاسین پڑھو، whenever you recite سورہ یاسین، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا، غور سے سن. جب بھی سورہ یاسین تم ریسائٹ کرو، سیمیٹری میں ریسائٹ کرو، گھر میں کرو، یہ کرو، اگر آپ ڈیلی سورہ یاسین پڑھتے تو اللہ تم کو فشار خبر سے بچا لیتا. تو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے فشار. اور تیسری چیز کیا کرو معلوم، جب سورہ یاسین پڑھو نا، ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کرو، ایک جملہ بولو، پروردگار اگر یہ جو میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے بی بی زہرا کو میں گفٹ کر رہا ہوں، ان کے صدقے میں اگر پوری دنیا میں اگر کسی مومن پہ فشار ہے تو اس یاسین کی برکت سے اس کے عذاب کو ختم کر دے. گیو اسلام حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. اس کا اتنا فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر ساؤتھ لندن میں تم نے شروع کیا آج پڑھنا، 10 ایئرز تک 20 ایئرز تک تم اسی انداز سے پڑھتے رہے.